محترم و مکرم سامعین ذی قدر عزیز دوستوں بزرگوں، مختصر انداز میں حج کی عظمت اور فضیلت سمجھیں۔ حج یہ عشق و محبت کا سفر ہے، اس وجہ سے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض اور لازم ہے۔ جب تک بندہ حج نہ کرے اسے صحیح معنوں میں اپنا اور اپنے رب رحمان کے درمیان تعلق کا، پیار اور محبت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اس وجہ سے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اشہر حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، شوال، ذی-قعدہ، ذی الحج، یہ حج کے ایام۔ اور دیکھیں، حج عشق و محبت کا سفر ہے۔ رب کے ساتھ عشق ہو، محبت ہو، یہ عشق حقیقی ہے۔ تو حج یہ عشق و محبت کا سفر ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں، یہ عشق و محبت کا سفر ہے۔ حج کی ابتدا ہوتی ہے، آدمی گھر بار کو چھوڑتا ہے، اپنی بستی اور شہر کو چھوڑتا ہے، یار اور دوستوں سے ناطا توڑتا ہے، آل اولاد سے منہ موڑتا ہے، اپنے وطن، ملک اور قوم کو چھوڑتا ہے اور اللہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ اب دیکھیں، بستیاں آئیں، گزر گیا، شہر آئے، گزر گیا، صحرا اور جنگل بھی گزر گیا، سمندر اور دریا بھی عبور کر گیا، اور چلتے چلتے شہروں، جنگلوں، صحراؤں کی خاک چھانتے چھانتے بالآخر اللہ کی مقدس سرزمین عرب تک پہنچ گیا۔ اب میقات ہے، احرام باندھنے کی جگہ ہے۔ بندہ پوچھتا ہے، ربا اب میں کون سا لباس پہنوں؟ تو غیب سے صدا آتی ہے کہ یہ عشق و محبت کا سفر ہے، تم عاشق بن کے آئے ہو، محب بن کے آئے ہو، اور قافلہ عشاق کے فرد بن کے آئے ہو، تو اب لباس بھی عاشقوں والا تمہیں پہننا پڑے گا۔ ربا کیسا لباس ہو، کون سا لباس ہو؟ تو کہا کہ سر سے ٹوپی اتارو، پگڑی اتارو، پاؤں سے جوتی اتارو، وجود سے کپڑے بھی اتارو، اور کہا کفن کے وہی 2 ٹکڑے پہنو جو تم نے پہننا ہے، قبر میں حاضر ہونا ہے، 3 سوالوں کے جواب دینے ہیں، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ انسان کہتا ہے لبیک، سر سے ٹوپی اتاری، پاؤں سے جوتی اتاری، وجود سے کپڑے اتارے، کفن کے 2 ٹکڑے پہن لیے، اور اب کہتا ہے ربا میرا لباس بدل گیا، اب بتائیے کہ میں بولی کون سی بولوں، میری زبان پہ گیت کون سا آئے، ترانہ کون سا آئے؟ تو رب نے کہا کہ اب ترانہ بھی عشق اور محبت والا گانا ہے، لبیک کا ترانہ اور گیت تم نے دنیا بھر کو سنانا ہے۔ تو غیب سے یہی صدا اور ندا آتی ہے، انسان تو نے ملک، وطن، قوم کو چھوڑا، ساری دنیا کو پیٹھ دے دی، رب کی طرف رخ کر لیا، ساری دنیا کو چھوڑ دیا، رب کے دامن کو پکڑ لیا، اب اللہ کے گھر پہ پہنچا ہے، میقات پہ پہنچا ہے، تو ذرا اپنے عقیدے کا اظہار کر کہ تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا ایمان کیا ہے، کیونکہ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر کوئی عبادت مقبول اور منظور نہیں۔ تو انسان کے لیے حکم ہے کہ اب اپنے عقیدے کا اظہار کر، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، رازق کون ہے، مرزوق کون ہے، ساجد کون ہے، مسجود کون ہے، عابد کون ہے، معبود کون ہے، مالک کون ہے، مملوک کون ہے، دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے، آنے والا کون ہے، اور جس کے دروازے پہ آیا ہے وہ ذات کون ہے، تاکہ ساری دنیا کو خبر ہو جائے۔ تو
تو اب بندہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، عشق و محبت کے وفور میں، جنون و دیوانگی کی انتہا میں بندہ پکار اٹھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، ربا میں حاضر ہوں، ساری دنیا کو پیٹھ دے دی، تیری طرف رخ کر لیا، لا شریک لک، ربا تیری ذات میں کوئی شریک نہیں، تیری صفات میں کوئی شریک نہیں، عزت و ذلت کا تو مالک ہے، زندگی اور موت کا تو مالک ہے، لا شریک لک، ربا تیری ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک، ربا حمد و ثنا تیرے لیے، مدح ستائش تیرے لیے، ساری کائنات کی تعریفیں تیرے لیے، والملک لا شریک لک، ربا بادشاہی بھی تیری، مملکت بھی تیری، عظمت بھی تیری، ربا تیرے ملک میں کوئی شریک نہیں، تیری بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، سپر پاور تیری ذات ہے، ورلڈ آرڈر تجھے سجتا ہے، تو اپنے عقیدے اور ایمان کا اظہار کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب حاجی پوچھتا ہے، ربا میرا سفر عاشقانہ، میرا لباس بدلا، میرا انداز بدلا، میری زبان بدلی، میری بولی بدلی، ربا آپ مجھے بتاؤ میرے افعال کیا ہوں، میرے اعمال کیا ہوں، میرے کام کیا ہوں، میرا انداز کیا ہو؟ تو غیب سے صدا اور ندا آتی ہے، دیوانہ بن کے آیا ہے، مجنون بن کے آیا ہے، عاشق بن کے آیا ہے، کیا دنیا میں تو نے دیوانوں کو نہیں دیکھا، مجنونوں کو نہیں دیکھا، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے انداز کو نہیں دیکھا؟ تو مجنونوں کو، دیوانوں کو آپ دیکھتے ہیں، کہیں کھڑے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، کہیں لیٹے ہیں، کبھی چل رہے ہیں، کبھی دوڑ رہے ہیں، کبھی پتھر مار رہے ہیں، کبھی پتھر کھا رہے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، میل کچیل چڑھا ہوا ہے، اور دیوانوں کو آپ دیکھتے ہیں، کبھی بستی میں، کبھی شہر میں، کبھی جنگلوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی آبادی میں، کبھی ویرانے میں، کبھی خلوت میں، کبھی جلوت میں، کبھی ہنستے ہوئے، کبھی روتے ہوئے، کبھی مسکراتے ہوئے، کبھی خوشیاں مناتے ہوئے، کبھی ڈرے ہوئے، کبھی سہمے ہوئے، یہ سارے دیوانوں کے انداز ہوا کرتے ہیں۔ اور آپ ان دیوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی صحراؤں میں، کبھی آبادیوں میں وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، کہیں آہستہ آہستہ، کہیں تیز تیز، وہ اپنی رفتار کو بڑھائے چلے جاتے ہیں۔ تو کہا تمہارا انداز بھی دیوانوں اور مجنونوں کی طرح ہونا چاہیے، اور کہا دیکھو تم محب بن کے آئے ہو، دیوانے بن کے آئے ہو، اور جو دیوانے ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، ان کی نگاہوں میں محبوب، ان کی یادوں میں محبوب، ان کے قلب و جگر، دل و دماغ میں محبوب کی یاد مائی ہوتی ہے، تو غیب سے صدا اور ندا آتی ہے کہ خود کو بھول جاؤ، بس یاد بھی اسی رب رحمان کی ہو، بات بھی اسی کی ہو، یاد بھی اسی کی ہو۔ اور دیکھو کہ تم دیوانے بن کے آئے ہو، انداز دیوانوں والا ہے، تو اس وجہ سے حالت احرام میں اگر بال بڑھتے ہیں تو بڑھتے رہیں، کاٹنے کی اجازت نہیں، ناخن بڑھتے ہیں تو بڑھتے رہیں، کاٹنے کی اجازت نہیں، میل کچیل چڑھتی ہے تو چڑھتی رہے، نہانے کی اجازت نہیں، بدبو پھیلتی ہے تو پھیلتی رہے، خوشبو لگانے کی اجازت نہیں، اور اگر بالوں میں جوئیں پڑتی ہیں تو پڑتی رہیں، انہیں مارنے کی اجازت نہیں، کیونکہ تم تو دیوانے ہو، تم تو عاشق ہو، تم تو مجنون ہو، تمہیں اپنی ذات سے کیا واسطہ ہے، تمہاری نظر خود پر نہیں، محبوب پر نظر ہونی چاہیے۔ اور بندہ کہتا ہے لبیک، پھر عشق و محبت کا ایک انوکھا اور طویل سفر شروع ہوتا ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، درد دل سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب توجہ کیجئے، عجیب منظر، عجیب سفر شروع ہونے لگا ہے۔
اب حاجی اللہ کے گھر میں پہنچ چکا ہے، اس نے اولاً اللہ کے گھر کے 7 چکر لگانے ہیں، طواف کرنا۔ آج کل واشنگ مشینیں آ گئی، کپڑے میلے کچیلے ہو جائیں، کہا واشنگ مشین میں ڈالو، 7 چکر دلاؤ، کپڑے پاک اور صاف۔ کہا یہ دل گناہوں سے میلا ہوا، سیاہ ہوا، تاریک ہوا، ماحول اور معاشرہ اچھا نہ ہوا۔ کہا اللہ کے گھر اور در پہ جاؤ، اپنے آپ کو 7 چکر لگواؤ، تمہارا یہ دل بھی پاک اور صاف ہو جائے۔ اب یہ حج کیا ہے؟ اللہ کے جو محبوب لوگ تھے ان کی ادائیں ہیں، ان کی وفائیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں، ان کی اداؤں وفاؤں دعاؤں کی نقل کا نام حج اور عمرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت صحابہ، بس انہی کی اداؤں کا نام، وفاؤں کا نام، دعاؤں کا نام، ان کی نقالی کا نام حج اور عمرہ قرار پایا۔ یہی ذی الحج ہے، یہی قربانی ہے، یہی سنت خلیل ہے، یہی سنت حبیب ہے۔ تو اب طواف شروع ہوتا ہے تو اضطباء بھی ہے اور رمل بھی ہے۔ اضطباء ہے کہ احرام کی چادر دائیں بغل کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پہ ڈالنی ہے، یعنی دایاں کندھا خالی ہو، اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، اکڑ کے چلنا ہے، پہلوانوں کی طرح سینہ تان کے، گردن نکڑا کے، ہرن کی طرح چوکڑی بھر کے قوت سے، طاقت سے چلنا ہے۔ یہ عمل کیوں ہے؟ سن 6 ہجری میں میرے نبی جماعت صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے مدینہ سے تشریف لائے، مشرکین مکہ نے عمرہ نہ کرنے دیا، اگلے سال کا کہا، آپ سن 7 ہجری میں تشریف لائے، عمرۃ القضاء ادا کیا۔ جماعت صحابہ کو یثرب کے بخار نے، یثرب کی آب و ہوا نے کمزور کر دیا تھا، لاغر کر دیا تھا، نحیف و نزار کر دیا تھا۔ مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ کمزور لوگ ہیں تو طنز کیا، استہزاء کیا، مذاق اڑایا، کہا یہ اصحاب محمد ہیں، یہ ہمارا مقابلہ کریں گے، وجود میں تو جان نہیں، جان میں تو قوت نہیں، طاقت نظر نہیں آتی۔ تو اللہ کی غیرت کو جوش آیا، رب نے کہا جبرائیل، جی رب جلیل، کہا جا میرے محبوب محمد کو کہے کہ اپنے یاروں کو کہے کہ ذرا اکڑ کے چلیں۔ تو جبرائیل آئے، کہا رب کہہ رہے ہیں کہ اصحاب محمد کو کہو کہ اکڑ کے چلیں۔ پھر صحابہ اس شان سے اکڑ کے چلے کہ دنیا کفر میں ماتم برپا ہو گیا، اور مشرکین مکہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اصحاب محمد جسم و جان کے اعتبار سے تو کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن عقیدہ اور ایمان کے اعتبار سے کمزور نہیں ہو سکتے۔ یہ رب نے کہا ہے، کفر کے سامنے اکڑ کے چلو۔ ویسے رب کہتا ہے تواضع ہو، عاجزی ہو، رب کے سامنے نہ اکڑو۔ لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ لیکن مسلم حکمران بھی سنے، عوام اور رعایا بھی سنے، اسی ذی الحج میں سنے کہ بات اسی ذی الحج کی ہے۔ رب کہتے ہیں اگر کفر سامنے آئے، وقت کا کوئی فرعون، نمرود، شداد سامنے آئے، تو کہا جسم و جان میں کمزور کیوں نہ ہو، اپنے عقیدے اور ایمان کی قوت سے پھر ڈٹ جاؤ اور اکڑ کے چل کے دکھاؤ۔ تو یوں نہیں کہ پھر کفر کے سامنے بیٹھ جاؤ، پھر لیٹ جاؤ، پھر مر جاؤ، پتہ نہ چلے مسلم زندہ ہے یا زندہ نہیں۔ تو کہا کہ محبوب تیرے یار اکڑ کے چلیں، اور پھر صحابہ اکڑ کے چلیں۔ تو ذی الحج سبق دے رہا ہے 57 اسلامی ممالک کے حکمران، عوام اور رعایا، اگر ہم اس حکم پہ عمل کریں، آج بھی اکڑ جاؤ کفر کے سامنے قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، تو کہا کفر اپنی موت آپ مر جائے گا، اور رب رحمان مومن کو اور مسلم کو عزت اور عظمت عطا فرمائے۔ آج سوال ہوتا ہے، آج پوچھو رب سے کہ ربا منظر بدل چکا، 14 صدیاں گزر چکی، اب جماعت صحابہ نہیں ہے، مشرکین مکہ نہیں ہے، وہ منظر بدلا،
وہ بات بدلی، وہ ضرورت ختم ہوئی، آج اکڑ کے کیوں چلیں، استباء کیوں کریں، رمل کیوں کریں؟ غیب سے صدا آ رہی ہے کہ جب تک میرے محمد کے یاروں کی اداؤں کی نقل نہ کرو گے تمہارا حج اور عمرہ بھی مقبول اور منظور نہ کرو گا۔ تو 7 چکر لگائے، اب ہے حجر اسود کا بوسہ دینا ہے۔ یہ پتھر جنت سے اترا تھا، اس کو سب نے بوسے دیے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء نے، سارے صحابہ نے، سارے اللہ والوں نے بوسے دیے۔ حضرت عمر نے پتھر کو مخاطب کر کے کہا تھا انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے حجر اسود تو عام سا پتھر ہے، اگر میں نے اپنے محبوب محمد کو تیرا بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی میں تیرا بوسہ نہ دیتا، لیکن محبوب نے بوسے لیے تو ہم بھی بوسے لیں گے۔ تو پھر حجر اسود کا بوسہ ہے، یہ ادا بھی قیامت تک چلے گی۔ اور اب ذرا حضرت عمر کے قریب آؤ، پیارے نبی کے قریب کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوتے، اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے۔ وہ پتھر لفٹ کی مانند بلند بھی ہوتا تھا، پست بھی ہوتا تھا، اللہ نے اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان محفوظ کر دیے۔ پتہ چلا اگر پتھر ہو نبی کے قدموں سے جڑ جائے وہ قیامت تک زندہ و جاوید اور روشن ہو جائے گا، اور اگر انسان ہو پھر اس کا دل ہو، قلب و جگر ہو، وہ پیارے نبی کی اتباع میں جڑ جائے تو وہ بھی کامیاب اور کامران ہو جائے۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں محبوب میرا دل چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ یہ عمر کی آرزو اور خواہش تھی جو قرآن بن گئی، حکم رب رحمان بن گئی، سنت نبی آخر الزمان بن گئی، اور رب نے اعلان کر دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، قیامت تک کے لیے حکم ہے، جو حج کے لیے جائے، عمرہ کے لیے جائے، میرے گھر کا طواف کرے تو عمر کی آرزو اور خواہش کو بھی پورا کرے، حجر اسود کا بھی بوسہ لے اور مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز بھی ادا کرے۔ اب صفا اور مروہ کی سعی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا بھی پہاڑی ہے، مروہ بھی پہاڑی ہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو خانہ کعبہ کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ کے قریب لٹایا، اسماعیل علیہ السلام بھوکے پیاسے تھے، پانی موجود نہ تھا، ماں کی ممتا تو تڑپ اٹھی، پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی دوڑ لگائی، کہیں سے کوئی قافلہ، کوئی فرد، کوئی پانی نظر آ جائے، اور میلین اخضرین جو پست جگہ تھی وہاں دوڑ لگاتی تھی، کیونکہ اسماعیل نظر نہ آتے تھے، صفا پہاڑی سے نظر آتے، مروہ پہ نظر آتے اور درمیان میں نظر نہ آتے، وہاں دوڑ لگاتی تھی۔ تو اب اللہ نے حکم دے دیا قیامت تک کی انسانیت وہاں دوڑ لگائے، بادشاہ بھی دوڑ رہا ہے، امیر بھی، غریب بھی، مولوی بھی، جاہل بھی، سب دوڑے لگا رہے ہیں۔ اب پوچھو رب رحمان سے کہ ربا ہزاروں سال گزر گئے، منظر بدل چکا ہے، کوئی اسماعیل پیاسا نظر نہیں آتا، کوئی ہاجرہ پریشان نظر نہیں آتی، پانی کی کمی نظر نہیں آتی، ربا یہاں دوڑیں لگوا رہے ہو، تو اب تو ذرا آسانی ہو۔ تو غیب سے صدا اور ندا آتی ہے جب تک میری نیک بندی ہاجرہ اس کی اداؤں کی نقل نہ کرو گے، اس کی طرح بے قرار اور بے تاب ہو کر دوڑ نہ لگاؤ گے، میں رب رحمان تمہارا آنا مقبول اور منظور نہیں کروں۔ تو عزیزو قیامت تک یہ دوڑ لگتی رہے گی، یہ بات چلتی رہے گی۔ اب ربا کیا کریں؟ تو کہا اب چلو دیوانے ہو، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ربا کیا کریں؟ تو کہا کیا کرنا ہے؟ بہت دوڑے، بہت بھاگے، مال و دولت کے پیچھے، ڈیوٹیوں کے پیچھے، پیسے کے حصول اور وصول کے پیچھے۔ تو کہا یہاں امن ہوگا، چین ہوگا، سکون ہوگا۔ کہا بس بیٹھے رہو، لیٹے رہو،
چلتے رہو، بڑھتے رہو، روتے رہو، اپنے رب سے رحمت مانگتے رہو، گناہوں کی توبہ بخشش مانگتے رہو، کبھی مینا میں، کبھی عرفات میں، کبھی مزدلفہ میں، کہیں دن کہیں رات۔ تو کہا بس اللہ کی یاد میں اپنا وقت تم نے گزارنا ہے، تو آدمی مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں وقت گزارتا ہے۔ اب منظر بدلتا ہے، اب مینا میں جانا ہے اور شیطان کو 3 جگہ پر ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں۔ یہاں جب ابراہیم علیہ السلام پہنچے حضرت اسماعیل کو لے کر ذبح کرنے کے لیے، تو شیطان نے ان 3 جگہوں پہ وسوسہ ڈالا تھا کہ بھلا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو ذبح کرے، اس کی گردن پہ چھری چلائے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان 3 جگہوں پر شیطان کو کنکریاں ماری تھیں ساتھ ساتھ۔ تو ان 3 جگہوں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، کیونکہ ابراہیم کی یہ ادا پھر سنت خلیل بن گئی، سنت حبیب بن گئی، اور قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے کہ یہاں پر شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اپنی نفرت اور غصے کا اظہار کرنا۔ اب آخری بات، بندہ کہتا ہے ربا میں تیرا مہمان بنا، حج کو آیا، میرا سفر عشق والا، میرا لباس بدلا، میری زبان بدلی، میرے گیت بدلے، میرا انداز بدلا، میں دیوانہ بنا، میں مجنون بنا، اپنی آن بان شان کو ختم کیا، اپنی عزت و آبرو تیرے راستے میں قربان کی۔ دنیا مجھے صدر کہتی تھی، وزیر اعظم کہتی تھی، ایم این اے، ایم پی اے، کروڑوں اربوں روپوں کا مالک، محدث، مفسر، پیر، مرشد۔ ربا تیرے در پہ آیا تو میں بھکاری بنا، میں فقیر بنا، میں حقیر بنا۔ ربا اب تو مجھ سے راضی ہو جا، اب تو میرے گناہ معاف کر دے، اب تو مجھے جنت کا داخلہ اور ٹکٹ عطا فرما دے۔ تو غیب سے صدا اور ندا آتی ہے کہ میرے بندے ابھی ایک چیز باقی ہے۔ ربا ابھی کچھ باقی ہے، کوئی کمی ہے؟ کہا ہاں۔ ربا کیا باقی ہے؟ کہا انتا، تو جو باقی ہے، تیری ذات جو باقی ہے، تیری جان جو باقی ہے۔ ارے سچے عاشق تو وہ ہوتے ہیں جو محبوب کے قدموں میں اپنی جان بھی نچھاور کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں۔ تم عاشق بن کے آئے ہو، مجنون بن کے آئے ہو، عشق و محبت کے دعوے دار بن کے آئے ہو اور زندہ واپس جانا چاہتے ہو، یہ عشق و محبت کے اصول کے خلاف ہے۔ اگر سچے عاشق ہو تو اب محبوب حقیقی رب رحمان کے قدموں میں اپنی جان بھی نچھاور اور قربان کر۔ اور بندہ کہتا ہے لبیک ربا، حاضر ہوں، اور فدیہ حیوان اپنی جان کے بدلے قربانی کا جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہے، اور رب سے یہ عہد اور وعدہ کرتا ہے ربا جب جب تیرے دین کو ضرورت پڑے گی، یہ جان کیا ہے، مال اور اولاد بھی تیرے راستے میں نچھاور کر دی۔ اب غیب سے صدا اور ندا آتی ہے، آنے والے تیرا آنا منظور ہے، حاجی تیرا حج منظور ہے، تیری مشقت منظور ہے، تیری یہاں آمد منظور ہے۔ اور غیب سے صدا اور ندا آتی ہے کہ آج تیرے گناہوں کو معاف کرنے لگا ہوں، جنت کا داخلہ اور ٹکٹ عطا کرنے لگا ہوں۔ اور حدیث شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب حاجی حج سے واپس پلٹتا ہے کہ یوم ولدت امو، تو آج وہ ایسے ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو، گناہوں سے پاک صاف شفاف ہو کر وطن واپس آتا۔ اور اب آخر میں جو حج کرنے والا، جو عمرہ کرنے والا، اب وہ روضۃ الرسول پہ جائے، مدینۃ الرسول پہ حاضری دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ میرے نبی نے کہا جو حج اور عمرے کو آئے، میرے روضے پہ نہ آئے، مجھ سے سلام نہ کرے، درود و سلام کا نذرانہ پیش نہ کرے، اس نے اپنے محمد سے ظلم کا، برائی کا معاملہ کیا۔ تو ہر مومن کو جانا ہے۔ اور میرے نبی نے کہا جو میری قبر پہ آئے، درود و سلام پڑھے،
میرے روضے پہ آئے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کر لی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث شریف میں کوئی یہاں سے درود و سلام پڑھتا ہے تو نام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا درود پہنچایا جاتا ہے۔ باپ کا نام بھی کہ حماد اللہ شفیق الرحمن کا بیٹا، اس نے درود پڑھا ہے تو پیارے نبی سلام سنتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو میرے روضے پہ آ کے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں اور میں خود جواب دیتا ہوں۔ تو اب حاجی اور عمرے والا آخری بات توجہ کیجئے، اب ہے وہ مدینۃ الرسول پہنچے، شہر رسول میں آئے جسے میرے نبی نے طابہ طیبہ مدینہ منورہ کہا، پھر روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے، درود و سلام کا کھڑے ہو کر با ادب درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، اور روز محشر عنایت خسروانہ، نظر مشفقانہ اور سفارش کریمانہ کی درخواست کرے، اور حوض کوثر پر خصوصی توجہ کی آرزو اور التجا کرے، پھر ریاض الجنہ میں جا کر نفل ادا کرے اور دنیا میں ہی جنت کا لطف اور مزہ حاصل کرے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ مختصر لیکن جامع انداز میں حج بیت اللہ کا، حج عشق و محبت کا سفر ہے، اس کا تذکرہ آیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔